بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بت پرستی کے بارے میں بات کریں گے کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور پرستی کا آغاز کب ہوا، کن لوگوں سے ہوا اور اس کا آغاز کس نے کیا۔ پہلے بت کا نام کیا تھا اور آخر کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 126 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت تب عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی اور ہر طرف بتوں کی پوجا عام تھی اور لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کو اتنا ٹائم نہ ہوا تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا پر لگ گئے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ لوگ بہت نیک ہوا کرتے تھے اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایسے ہی مانا کرتے تھے جیسے ایک نبی کو مانتے ہیں۔ یہ تعداد میں 5 تھے۔ ان کے نام ہیں ود، سوا، یغوث، یوم اور نصر۔ جب ان 5 کا انتقال ہو گیا تو لوگ بہت رنجیدہ اور غمگین رہنے لگے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ تو لوگوں نے ان کی استعمال شدہ چیزیں ان جگہوں پر رکھ دی۔ پھر شیطان نے لوگوں کو ورگلایا کہ چیزیں تو گم ہو جائیں گی، کیوں نہ ان کے مٹی کے مجسمے بنا کر رکھ دیے جائیں۔ اس طرح شیطان نے ان کی صورتوں کے مجسمے بنا کر ان کو دے دیے۔ لوگ اپنا دل بہلانے اور ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان مجسموں کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ 5 لوگ بہت عبادت گزار تھے اور انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی جہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہم عبادت کیسے کریں گے اور عبادت میں لذت کیسے آئے گی۔ لوگوں نے وہ مجسمے اٹھا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دیے اور شیطان نے ان کو ورگلایا کہ جب تم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ اور پاؤں چومنا۔ لوگوں نے شیطان کی باتوں پر عمل کیا اور ایسے ہی کرتے آہستہ آہستہ وہ اپنی عبادت سے ہٹ گئے اور بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کی بجائے ان کو سجدہ شروع کر دیا۔ ایسا کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول کر بتوں کی پوجا میں ہی لگ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ نسل ختم ہو گئی اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ تم بھی ان بتوں کی پوجا کیا کرو کیونکہ تمہارے باپ داداؤں نے ان کی پوجا کی ہے۔ اس طرح سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ود ایک نیک آدمی تھا اور اس کی قوم کے لوگ اس سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد تو لوگ اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہا کرتے تھے۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا تو انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہارا رونا دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس کی شکل پتھر پر تراش کر اس کی شکل کا بت بنا دوں تو تم اس کو اپنی مجلس میں رکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ لوگوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ابلیس نے اس کی شکل کا بت بنا کر ان کو دے دیا۔ لوگوں نے اس کو اپنی مجلس میں رکھ کر اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تم سب کے گھر میں ایک ایک بت کا مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم اپنے گھر میں بھی اس کا ذکر کیا کرو۔ لوگوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور سب کے گھروں میں ایک ایک بت رکھ دیا گیا اور آگے ان کی اولادیں بھی ایسا ہی کرنے لگی۔ نسلیں آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور وہ سب یہ بھول گئیں کہ یہ بت بھی کوئی انسان ہوا کرتا تھا۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا اور اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والا خاندان جس نے 500 سال تک خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی، انہی میں سے ایک شخص عمر بن لاہا بن کما تھا جس نے 400 سال طویل لمبی عمر پائی۔ اس نے ہی خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے کہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور میری اطاعت میں آ جائیں۔ اسی عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دن ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھیں اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم سے اور ان کی آل اولاد سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔